والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، اس کائنات میں سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑے غم کا واقعہ، سب سے بڑے دکھ والا معاملہ وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا. ایسا دکھ تھا، ایسا غم تھا، ایسا حادثہ تھا کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. آج اگر کسی کے والد دنیا سے چلے جائیں، والدہ دنیا سے چلی جائیں، کوئی رشتہ دنیا سے چلا جائے، جیسے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے دنیا سے تشریف لے گئے، تو کتنے دکھ کی بات، کتنے غم کی کیفیت، کیا آدمی کا حال ہوتا ہے. آپ تصور کریں کہ جب دو جہاں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا کیا حال ہوگا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب اشعار ہیں. فرمایا کہ ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم بد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سن لیالیا. کہ جس شخص کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی خاک سونگنے کا موقع ملے، اسے دنیا جہان کی خوشبوؤں کی کیا ضرورت ہے. اور فرمایا صبت علی مصائب لو انہا، میرے اوپر مصائب اس طرح ٹوٹ پڑے، صبت علی الیام سن لیالیا، اتنا غم اور اتنا دکھ اگر دنوں میں پڑتا تو وہ رات میں بدل جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کی کیفیت یہ تھی. اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی وہ حالت آپ سب حضرات کے سامنے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولو العزم باہمت ہستی وہ بھی کھڑے ہو گئے اور یہ فرما رہے ہیں کہ جس کی زبان سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا تذکرہ سنا، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. آپ تصور کریں کہ کیسی دکھ کی گھڑی تھی، کیسا غم کا عالم تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی کیا کیفیت تھی. اس کیفیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار اور مزار کے ساتھی وفا اور صدق و صفا کا استعارہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی اور کو دکھ کی کیفیت نصیب نہیں ہوئی، کسی اور کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے تھے، جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تھی، وہ صدیق اکبر جو اس وقت بھی رو رہے تھے، آج رب ذوالجلال نے اس رقیب القلب ہستی کو اس انداز سے کھڑا کیا، اس انداز سے حوصلہ دیا، اس انداز سے تسلی دی کہ
پوری امت کے لیے وہ حوصلہ بن گئے، پوری امت کے لیے وہ تسلی اور سہارا بن گئے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جتنے انبیاء کرام، جتنے رسول تشریف لائے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے منصب پر فائز ہو جائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن مکمل کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جائے، تو کیا تم لوگ اپنے الٹے قدموں پر پھر جاؤ گے، دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ، جو دین سے پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ یہ آیات مبارکہ پڑھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کو، قدر کرنے والوں کو جزا نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ پڑھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے آج ہی یہ آیت مبارکہ نازل، جیسے ہم نے پہلی دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو حوصلہ دیا، سہارا دیا۔ پھر آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر معاملے میں طرز عمل ہے کہ جب یہ ارتداد کا فتنہ پھیل گیا، جب منکرین زکوٰۃ کی صورتحال پیدا ہو گئی، سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے بھی آ کر صحابہ کرام کی درخواست کے نتیجے میں درخواست کی اور عرض کی کہ آپ تھوڑا سا ذرا ان معاملات میں نرمی سے کام لیں۔ فرمایا کہ جو آدمی بھی زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا، جو آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اب نہیں دے گا، اب دینے سے انکار کرے گا، ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جاہلیت کے دور میں تو بڑے بہادر بنتے تھے، آپ کی ہستی بڑی دبنگ ہستی تھی، اور اب جب اسلام کا موقع آیا، اب آپ کم ہمتی والی بات کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا معاملہ آیا، بہت سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی رائے تھی کہ اب یہ لشکر نہیں جانا چاہیے، لشکر اگر جائے بھی تو اس کی جو قیادت ہے، اس کی جو سرداری ہے، اس کا جو منصب قیادت ہے وہ کسی اور کے سپرد کر دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی انداز سے، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس لشکر کو بھیجا۔ جب ہر طرف چیل گوئیاں ہو رہی تھی، جگہ جگہ سے فتنے کھڑے ہو رہے تھے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں نے ان سارے فتنوں کی گرد کو بٹھا دیا، دھاک بٹھا دی، روک ڈال دیا، اور وہ جو منصوبے اور سازشیں بن رہی تھی، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان کو ناکام کروا دی۔ اور پھر وہ مشہور مقولہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی کی جائے، دین میں نقصان ہو جائے، دین کی کوئی چیز کم ہو جائے، ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا لاہ عمل ہے، یہ ایک ایمان والے کی غیرت کا انداز ہے، جس کا اظہار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ہوتا ہے۔ اس منظر کا مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے آج تذکرہ اس لیے کیا کہ آج کا اجتماع وہ اجتماع ہے جب ہم پہلی دفعہ ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ان کی رحلت کے بعد یہاں پر جمع ہوئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے ہے وہ جو صدیقی نسبت ہے، وہ جو صدیقی حوالے ہیں، اس کے مناظر آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے مناظر آپ حضرات نے اپنی نگاہوں سے خود ملاحظہ فرمائے
کہ حضرت جی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجود بھی آج جو بہار ہے، آج جو اتنی بڑی تعداد میں مجمع ہے، اس مجمع کو دیکھ لے اور پھر حضرت جی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس طرح حضرات صاحبزادگان نے ماشاءاللہ محنت کی، سفر کیے، جگہ جگہ تشریف لے گئے، اس محنت کو لے کر، اس نسبت کو لے کر، اس دعوت کو لے کر، اس پیغام کو لے کر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں جہاں بھی یہ حضرات تشریف لے گئے، بڑے صاحبزادہ صاحب کو اللہ رب العزت عافیت اور سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ صاحبزادہ سیف اللہ صاحب بیمار ہونے کے باوجود، حلالت کے باوجود اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ کریم نے توفیق نصیب فرمائی اور الحمدللہ ملک بھر کا سفر کیا اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس مبارک سلسلے کے ساتھ وابستہ لوگوں کے لیے ایک سہارا اور امید بنے، ایک حوصلہ بنے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے الحمدللہ دوبارہ سے ایک بہار ہے، ایک بیداری کی لہر ہے، ایک فکر مندی ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہے، اور یہ میرے اور آپ کے سامنے وہ مثال ہے، وہ نمونہ ہے، وہ عنوان ہے، جو عنوان اور جو مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرات صحابہ کرام نے، قرون اولیٰ کے لوگوں نے الحمدللہ جو مثالیں قائم کی، اللہ رب العزت کی رحمت سے الحمدللہ اس صدیقی نسبت سے تعلق رکھنے والی اس خانقاہ، اس مرکز کہ جس کے سرخیر ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے 22 جمادی الثانی کا دن نصیب فرمایا، اس نسبت کی ترویج و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائی، اور الحمدللہ حضرت جی سے وابستہ ہر ساتھی، خاص طور پر حضرت صاحبزادہ صاحب، دوسرے صاحبزادہ صاحب ماشاءاللہ جس انداز سے اس محنت کے اندر لگے ہیں، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم، اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، وہی فاروق اعظم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تو دکھ کی کیا کیفیت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے کن خطوں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کا پرچم سر بلند کروایا، کہاں کہاں تک دین کی دعوت پہنچی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی رکھنے والوں نے، فیض پانے والوں نے الحمدللہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے ہر کچے پکے گھر تک پہنچا کر چھوڑا۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہی سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے یہی پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے یہی درس ہے کہ ہم اس انداز سے محنت کریں، اس انداز سے کوشش کریں، اس انداز سے اس پیغام کو، اس مشن کو، اس دعوت کو، اس محنت کو، اس فیض کو جو رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو حضرت جی دامت برکاتہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اس خانقاہ اور اس مرکز کے ذریعے سے میرے اور آپ کے رب نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی، ان نعمتوں کے اوپر خوب سے خوب محنت کریں، اپنی توانائیاں لگائیں، ہر طرح سے کوشش کریں تاکہ یہ جو مبارک سلسلہ ہے یہ خوب پھلے اور پھولے، اور جو دین کی بہار ہے، جو حضرت جی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خواب تھے، جو ان کے ارادے اور عزائم تھے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کو ان ارادوں کی تکمیل کا اور ان خوابوں کی تعبیر کا اپنی رحمت سے ذریعہ بنا دے، اور محض اپنے فضل و کرم سے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں میدان حشر میں سرخرو فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔